الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، نویت سنت الاعتکاف۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ، واللیل کی زلفوں والے، والضحیٰ کے چہرے والے، علم نشرہ کے سینے والے، ید اللہ کے ہاتھوں والے، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل ہیں۔ ایک فضیلت میں آتا ہے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ کل بروز قیامت جب اللہ تعالیٰ کی جناب میں حاضر ہو اور اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو تو اسے چاہیے کہ وہ مجھ پر کثرت سے درود و سلام پڑھا کرے۔ اللہ کریم ہمیں بھی کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ بارک وسلم۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور تمہیں جو مصیبت پہنچی وہ تمہارے ہاتھوں کے کمائے ہوئے اعمال کی وجہ سے ہے، اور بہت کچھ تو وہ معاف فرما دیتا ہے۔ تفسیر صراط الجنان میں سے کچھ آپ کی خدمت پیش کرنے لگا ہوں۔ وما آصابکم، فرمایا اور تمہیں جو مصیبت پہنچی۔ اس آیت میں مکلف مومنین سے خطاب ہے جن سے گناہ سرزد ہوتے ہیں۔ مراد یہ ہے کہ دنیا میں جو تکلیفیں اور مصیبتیں مومنین کو پہنچتی ہیں، اکثر ان کا سبب ان کے گناہ ہوتے ہیں۔ ان تکلیفوں کو اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے۔ کبھی مومن کی تکلیف اس کے درجات کی بلندی کے لیے ہوتی ہے۔ لازمی نہیں کہ اگر ہم کہیں کہ یار فلاں بندہ جو ہے بہت بڑا عالم دین ہے، وہ دیکھو وہ پریشانی میں مبتلا ہے، بیماری میں مبتلا رہتا ہے، کہ جناب اب کہیں گے یار ہے بڑا گناہ گار، یہ معاذ اللہ۔ کسی نیک بندے کی طرف منسوب یہ بات نہیں کریں گے، ہاں یہ کہیں گے اللہ تعالیٰ اس کے درجات کی بلندی دے رہا ہے۔ کبھی آپ اپنے باپ کے بارے میں کہو گے یار میرے پیو سے بڑے گناہ نے، ایسا کر کے میرے پیو سے مصیبتیں آ رہی ہیں، نہیں، ہم کہیں گے ہمارا باپ تو نیک ہے یار، اللہ تعالیٰ اس کے درجات کی بلندی دے رہا ہے۔ تیرا باپ نیک ہے جو اللہ کا ولی ہو، وہ نیک نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے ولیوں کی طرف جو ہے وہ ذرا احتیاط رکھنی چاہیے اپنی زبان کو۔ بہرحال اس آیت سے معلوم ہوا مسلمانوں پہ آنے والی مصیبتوں کا ایک سبب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور گناہ کرنا ہے۔ اگر یہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے رہے تو مصیبتوں سے بچ سکتے ہیں، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو تمہارا رب ارشاد فرماتا ہے اگر میرے بندے میری اطاعت کریں تو میں انہیں رات میں بارش سے سیراب کروں گا، دن میں ان پر سورج کو طلوع کروں گا، اور انہیں کڑک کی آواز تک نہ سناؤں گا۔ نیز انہیں چاہیے کہ ان پر اپنے ہی اعمال کی وجہ سے جو مصیبتیں آتی ہیں ان میں بے صبری اور شکوہ شکایت کا مظاہرہ نہ کریں، بلکہ انہیں اپنے گناہوں کا کفارہ سمجھتے ہوئے صبر و شکر سے کام لیں۔ ترغیب کے لیے یہاں گناہوں کی وجہ سے آنے والی مصیبتوں کے بارے میں چند احادیث مبارکہ پیش کرنے لگا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور پرنور شافع یوم النشور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندے کو جو چھوٹی یا بڑی مصیبت پہنچتی ہے وہ کسی گناہ کی وجہ سے پہنچتی ہے، اور جو گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے وہ اس سے بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ پھر رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی، وما آصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، یعنی جو تمہیں مصیبت پہنچی یہ تمہارے اعمال کے سبب ہے، اور بہت کچھ تو اللہ تبارک تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ دوسری حدیث مبارک حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، نیک کاموں سے عمر بڑھتی ہے، نیک کاموں سے عمر بڑھتی ہے، دعا تقدیر کو ٹال دیتی ہے، اور بے شک آدمی اپنے کسی گناہ کی وجہ سے رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ یاد رکھیں اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ بندے کو کانٹا چبھتا ہے نا، کانٹا چبھتا ہے، اللہ تبارک اس کے اوپر صبر کرتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کے اوپر بھی اس کو نیکی کا اجر دیتا ہے، نیکی لکھ دیتا ہے اس کے لیے۔ ماں باپ کی فرما برداری کرتا ہے، نیکی لکھ دیتا ہے۔ اپنے مسلمان بھائی کی جو خیر خواہی کرتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کے لیے نیکی کا اجر لکھ دیتا ہے۔ نیک اعمال جو ہیں یہ درجات نیکیاں بڑھانے کا جو ہے نا سبب بنتا ہے، اور جو گناہ ہیں اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں ہر گناہ سے محفوظ فرمائے۔ ہمارے گناہ بے شمار ہیں، ہمیں پتہ ہے، مجھے پتہ ہے میرے گناہ کتنے زیادہ ہیں۔ میرے گناہوں کو اللہ تبارک تعالیٰ نے چھپایا ہوا ہے، یہ ہمارے لیے عافیت ہے۔
وگرنہ پچھلی قومیں اگر گناہ کرتی تھی تو ان کے ماتھے پہ لکھ دیا جاتا تھا اس بندے نے یہ گناہ کیا ہے، ان کے گھروں کے دروازے پہ لکھ دیا جاتا تھا آج اس رات کو اس گھر والوں نے یہ گناہ کیے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے کرم سے بے شمار گناہ ہمارے معاف فرما دیتا ہے۔ ہماری خطائیں یاد رکھیں، دن بھر میں ایک لمحہ ایسا ہوتا ہے اگر وہ کوئی ایسی بات کہہ دیتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی رضامندی کا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ کے لیے اس سے راضی ہو جاتا ہے، ہمیشہ کے لیے اس سے راضی ہو جاتا ہے، ہمیشہ کے لیے راضی ہو جاتا ہے۔ اور پھر زبان سے کوئی ایسا جملہ بولتا ہے، دن بھر میں کوئی ایسا لمحہ ہو اور وہ جملہ ایسا بول دے جس سے اللہ تبارک تعالیٰ کی ناراضی ہو، ہمیشہ کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے اس شخص کے لیے۔ اپنی زبان کو ہم اپنی زبان کو قابو میں رکھ کر اپنے معاملات کو لے کے چلیں، کسی کے معاملات میں عمل دخل نہ دیں۔ مائنڈ یور اون بزنس، یہ انگلش کا ایک محاورہ ہے، اپنے کام سے کام رکھیں، کسی کے کام میں انٹرفیئر ہوئے نہ، بالکل کوئی کیا ضرورت پڑی میں اس کے کام میں عمل دخل کروں؟ کیوں؟ کس نے تو یہ واجب کیا، کس نے تو یہ پہ فرض کیا کہ اس کے کاموں میں تو عمل دخل کر؟ جب اس نے کہا خاموش، اپنے کام سے کام رکھیں، کسی کے کام میں عمل دخل نہ دیں۔ اس سے کیا ہوگا؟ آپ گناہوں سے بھی بچ جائیں گے اور نیکیاں کرنے کا موقع بھی ملے گا۔ ہاں، اگر کوئی کہتا ہے یار میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے، میرا یہ مسئلہ حل کر دو، اگر آپ مسئلہ حل کر سکتے ہیں اس کا مسئلہ حل کر، نہیں کر سکتے تو آپ اس کے کہ یار میرے بس کا یہ کہا نہیں، بس دو حرفی جو ہے نا وہ گفتگو کر کے اپنے آپ کو سمیٹیں، کیونکہ نیکیاں کرنے کا موقع ہمیں مل رہا ہے، نیکیاں کیوں نہیں کر رہے ہم؟ گناہوں سے بچنے کا موقع مل رہا ہے، ہم گناہوں سے بچ کیوں نہیں رہے؟ گناہوں سے بچیں گے تو رزق میں برکت ہوگی۔ ہم گناہوں کی طرف جو ہے نا وہ توجہ کرتے ہیں اور جو ہے ہمارے رزق جو ہے نا منقطع کر دیے جاتے ہیں۔ ہمیں جو ہے نا اس وقت جو سب سے بڑی پریشانی پتہ کیا لگی ہوئی ہے؟ ہمیں رزق کی پریشانی ہے، سچی بات کر رہا ہوں، نیکی نہیں ہو رہی، کوئی اس کی طرف کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ ہم قرآن نہیں پڑھ پا رہے، کوئی ٹینشن نہیں، ہم نماز نہیں پڑھ پا رہے، کوئی ٹینشن نہیں، گھر والے نماز نہیں پڑھے، کوئی ٹینشن نہیں، بچے نماز نہیں پڑھے، کوئی ٹینشن نہیں۔ ہاں، ہمیں یہ ٹینشن یار ہمارا رزق کم ہوتا جا رہا ہے، ہمارے گاہ کم ہوتے جا رہے ہیں، ہماری جو آمدن ہونی تھی نا وہ آمدنی کیوں نہیں ہو رہی؟ ہم اس طرف جو ہے نا وہ توجہ کرتے ہیں، نیکی کی طرف توجہ کریں۔ اللہ تبارک تعالیٰ رزق دینے پر قادر ہے، وہ رزق دے گا آپ کو، اس نے وعدہ کیا آپ کو رزق مل کے ہی رہے گا، آپ کہیں بھی چلے جائیں، کہیں بھی ہوں، آپ کو اللہ تبارک تعالیٰ جب اللہ تبارک تعالیٰ زمین میں رہنے والے کیڑے کو رزق فراہم کرتا ہے تو تجھے دینا میں اس کے لیے کیا مسئلہ ہے؟ وہ بالکل تجھے رزق دے گا، تو اللہ تبارک تعالیٰ کی فرما برداری میں لگ جا، گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لے، انشاءاللہ تجھے جو اللہ تبارک تعالیٰ رزق دینے پر قادر ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی، اور یہ جو ہمارے پر آفتیں آتی ہیں ان کو سوچیں ہم، یار ہم پتہ کیا سوچتے ہیں، یار میں نے وہ روٹی کھا لی تھی نا، وہ فلاں غلط چیز کھا لی تھی، یا میں نے چائے کے اوپر یہ پی لیا تھا، میں نے کھانے کے اوپر یہ کھا لیا تھا، تب میرا معدہ خراب ہو گیا تھا، تب میرا گردے خراب ہو گئے تھے، میرا فلاں ہو گیا تھا۔ مومن یہ سوچتا ہے کہ یہ میرے گناہوں کی شامت عام ہے۔ مومن کیا سمجھتا ہے؟ اب بولو صحیح، یہ میرے گناہوں کی شامت اعمال ہے۔ منافق کہتا ہے یار میں نے وہ گولی کھا لی نا، وہ گولی کا غلط ریئیکشن ہو گیا ہے۔ منافق یہ سوچتا ہے۔ مومن جب یہ سوچتا ہے یار یہ جو میرے سے پریشانی آئی نا، یار وہ میں نے شاید مجھ سے وہ گناہ ہو گیا تھا، یار میرے بھائی کا نا دل دکھایا تھا، بہن کا دل دکھایا تھا، میں اپنی بیٹی کو تنگ کیا تھا، یہ بیٹے کو تنگ کیا تھا، بیوی کو تنگ کیا تھا، یہ بیوی نے شوہر کو تنگ کیا تھا، کسی نے ایک دوسرے کو تنگ کیا، تب یہ ہمارے پر یہ مصیبتیں آئی۔ وگرنہ اللہ تبارک تعالیٰ تو بہت کچھ معاف کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک تعالیٰ ہم سے ہمیں آزمائش میں مبتلا نہ کرے، بے سبب بخش دے مولا تیرا کیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں آزمائش سے دور رکھے، ہمیں پریشانیوں سے بچائے رکھے، ہمیں اس اللہ تبارک تعالیٰ اپنی طرف لو لگا دے، مانند شمع تیری طرف لو لگی رہے، دے لطف میری جان کو سوزو گداز کا۔ ہمیں اللہ تعالیٰ اپنی نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کی بارگاہ میں نیکیاں کرتے رہیں، انشاءاللہ خیر ہو جائے گی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مادن الجود والکرم والہ وبارک وسلم۔ مالک کریم یا ارحم الراحمین ادنا سے حاضری قبول فرما۔ اے پاک پروردگار، بس رمضان آیا ہی چاہتا ہے، اے اللہ ہمیں رمضان سے ملا دے، یا اللہ ہمیں رمضان سے ملا دے، یا اللہ خیر و عافیت کے ساتھ رمضان سے ملا دے، یا اللہ صحت یابی کے ساتھ رمضان سے ملا دے، یا اللہ رمضان جب آ جائے تو ہمیں خوب عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما، کوئی روزہ ہم سے نہ چھوٹے مولا، ہمیں پورے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمانا۔ یا اللہ شیطان تو بند ہو جائیں گے، شیاطین جکڑ دیے جائیں گے، اے اللہ یہ جو ہمارا نفس ہے، اے اللہ اس سے ہمارا پیچھا چھڑا دے، اے اللہ اس نفس سے ہمارا پیچھا چھڑا دے۔ یا ارحم الراحمین محبوب علیہ السلام کا واسطہ اپنی رضا مندی والے کام کرنے کی توفیق عطا فرما، تیرے اور تیرے محبوب علیہ السلام کی رضا مندی والے کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین اپنا اور اپنے مدنی حبیب صلی اللہ
تعالیٰ علیہ وسلم کا مطیع و فرما بردار بنا دے، بیماروں کو شفا دے دے، پریشان ہاتھوں کی پریشانیاں دور ہو جائیں، تنگ دستوں کی تنگ دستیاں دور فرما دے۔ یا اللہ جو بیٹیاں چاہتے ہیں ان کو نیک صالحہ بیٹیاں عطا فرما، جو بیٹے چاہتے ہیں نیک صالح بیٹے عطا فرما، جو دونوں چاہتے ہیں دونوں ہی عطا فرما۔ یا اللہ اولاد والوں کی اولاد کو تابع فرمان بنا دے، جن بچے بچیوں نے امتحانات دیے ہیں یا دینے والے یا دے چکے ہیں اللہ کامیابی عطا فرما۔ اے پاک پروردگار ہمارے جامعات المدینہ کہ یہ جو اسٹوڈنٹس ہیں اور جتنے بھی عاشقان رسول یا اللہ حضوری امتحانات دے رہے ہیں یا دینے والے ہیں یا دے چکے ہیں، اے اللہ کامیابی عطا فرما۔ اے پاک پروردگار محبوب علیہ السلام کا واسطہ مکہ مدینے کے بعد اب حاضری نصیب فرما۔ حضور علیہ السلام کی مسجد میں نماز کی حالت میں ایمان و عافیت کے ساتھ جلوہ محبوب میں شہادت کی موت نصیب فرما۔ جنت البقیع میں مدفن اور جنت الفردوس میں مدنی حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پڑوس عطا فرما۔ دنیا میں ہر آفت سے بچانا مولا، عقبہ میں نہ کچھ رنج دکھانا مولا، بیٹھوں جو درے پاک پیغمبر کے حضور ایمان بھی اس وقت اٹھانا مولا۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے قص و مجبور کی۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم۔ آزمائش، دنیا میں جتنی بھی آزمائشیں جس پر بھی آتی ہیں، آزمائشوں کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بیماریوں میں اور پریشانیوں میں، دکھ تکلیف میں مبتلا کر کے اس کی گناہوں کو مٹا ڈالتا ہے۔ ہاں جی، اس کی گناہ جو ہے نا دھو دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ حضور علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کو جو تھکاوٹ، بیماری، پریشانی، غم، تکلیف اور صدمہ پہنچے، یہاں تک کہ اس کے پیر میں کوئی کانٹا چبھ جائے، تو اللہ تعالیٰ ان کے سبب اس کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ جی ہاں، آپ دیکھیں آپ کے ساتھ جو ہے نا دنیا میں ہمارے ساتھ ایسے ایسے معاملات ہوتے ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، دکھ آتے ہیں، صدمہ لگتا ہے، ٹھیک ہے نا، کچھ بھی ہو انسان کو جو ہے وہ اس کے اوپر صبر کرنا چاہیے، واویلا نہیں مچانا چاہیے، کیونکہ واویلا مچا کر جو ثواب ہاتھ آنا تو وہ تو چلا گیا، پھر واویلا مچا کر جو پریشانی آئی تھی وہ ٹلی تو نہیں، لیکن ثواب ختم ہو گیا۔ اچھا، جو دکھ آیا تھا وہ ٹلا تو نہیں، لیکن ثواب ضائع ہو گیا۔ واویلا مچا کر انسان کی جو مصیبت آئی تھی وہ وہیں پر ہی ہے، ایز اٹ از وہیں پہ کھڑی ہوئی ہے۔ شور مچاتے ہیں، واویلا مچاتے ہیں، بڑا کچھ بولنے کے بعد کہتے ہیں اچھا یار چلو ہم صبر ہی کر لیتے ہیں۔ اول صدمے پر صبر کرنے کا اجر و ثواب ہوتا ہے، یہ نہیں کہ یہاں پہ بڑا کچھ آپ نے کر لیا اور جناب والا آپ پھر بعد میں کہیں گے جناب میں صبر ہی کر لیتا ہوں۔ صبر اول صدمے پر، پتہ لگا مثال کے طور پہ آپ کو پتہ لگا کہ جناب کوئی کسی جگہ پر آپ کے کسی عزیز کا ایکسیڈنٹ ہو گیا یا کوئی اس کے ساتھ پریشانی جو ہے نا مسہیپ ہو گیا اس کے ساتھ، تو آپ پہلے بھڑاس نکالیں اپنی کہ یہ کیوں ہوا، یہ ایسے، یہ ویسے، یہ کیوں، یہ یعنی کہ جو بھی آپ نے بولنا تھا بول دیا، پھر کہتے ہیں اچھا چلو اللہ صبر دے، اللہ یہ کرے وہ کرے نا، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ حضور علیہ السلام نے ایک جگہ پہ ارشاد فرمایا مسلمان مرد و عورت کی جان، مال اور اولاد میں ہمیشہ مصیبت رہتی ہے، ہمیشہ مصیبت رہتی ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملتا ہے کہ اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ کیا بات ہے، کیسی پیاری بات ہے۔ یہاں پر لوگ کہتے ہیں جناب والا تم نے یہ کیا تھا، تمہارے ساتھ یوں ہوا، تم یوں نہ کرتے تو یوں نہ ہوتا۔ حدیث مبارکہ میں صحیح مسلم شریف کی حدیث مبارکہ نے ایک جگہ پہ پڑھا تھا کہ انسان کو یہ نہیں کہنا چاہیے میں یوں نہ کرتا تو یوں ہو جاتا، میں یہاں نہ جاتا تو یوں ہو جاتا، میں اس میں چلا جاتا تو یوں ہو جاتا، یوں نہ ہوتا، ایسا نہ ہوتا، ویسا نہ ہوتا، نہ کھاتا تو یوں نہ ہوتا، ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ جو میرے رب نے چاہا وہ میرے ساتھ ہوا، جو میرے رب نے چاہا وہی میرے ساتھ ہوا، اور حقیقت بات یہی جو اللہ چاہتا ہے وہی اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے وہ ہمارے حق میں بہتر جو ہے نا ہوتا ہے، کہ ہمارے یعنی کہ وہ ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو ہمارے ساتھ ایسا نہ ہوتا، ایسے پریشانیاں کوئی اللہ تبارک تعالیٰ تو ایک جگہ پر قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ کیا کرے گا تمہیں عذاب دے گا۔
اگر تم ان کے ایمان لاؤ یا اللہ تبارک تعالیٰ کو مانو، اللہ تبارک تعالیٰ پر اپنا عقیدہ درست رکھو، تو یہ جو چیزیں ہیں یہ ہمیں ساری سمجھانے کے لیے آتی ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، اور تمہیں جو مصیبت پہنچی وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائے ہوئے اعمال کی وجہ سے ہے، اور بہت کچھ تو اللہ تعالی معاف فرما دیتا ہے۔ یہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ نے دوسری جگہ پر بھی ارشاد فرمایا ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی لیذیقہم بعد الذی عملوا لعلکم یرجعون۔ خشکی اور تری میں فساد ظاہر ہو گیا ان برائیوں کی وجہ سے جو لوگوں کے ہاتھوں نے کمائی، تاکہ اللہ انہیں ان کے بعض کاموں کا مزہ چکھائے تاکہ وہ باز آ جائیں۔ یہاں پر بھی دیکھیں اللہ تبارک تعالیٰ جو یہاں پر ہمیں جو ہے وہ ارشاد فرما رہا ہے، اس کو آپ دیکھیں اس کی تفسیر کیا ہے، یعنی ظاہر الفساد فی البر والبحر، خشکی اور تری میں فساد ظاہر ہو گیا، یعنی شرک اور گناہوں کی وجہ سے خشکی اور تری میں فساد، جیسے قحط سالی، بارش کا رک جانا، پیداوار کی قلت، کھیتوں کی خرابی، تجارتوں کے نقصان، آدمی اور جانوروں میں موت، آتش زدگی کی کثرت، غرق اور ہر شے میں بے برکتی، طرح طرح کی بیماریاں، بے سکونی وغیرہ ظاہر ہو گئیں، اور ان پریشانیوں میں مبتلا ہونا اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں آخرت سے پہلے دنیا ہی میں ان کے بعض برے کاموں کا مزہ چکھائے تاکہ وہ کفر اور گناہوں سے باز آ جائیں اور ان سے توبہ کر لیں۔ اللہ اکبر۔ یہ جو ہے آیت مبارکہ ہم نے جو ابھی سنی ہے، یہ آیت مبارکہ ہمیں واضح طور پہ ارشاد فرما رہی ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ یہ جو پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہیں، ہمیں اپنے گناہوں سے بچنا چاہیے۔ کفر جو ہے نا، کفر ایک تو یہ ہے نا کہ کافروں والے معاملات، ناشکری کرنا جو ہے یہ بھی بڑا سخت گناہ ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں ہر گناہ سے بچائے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ گناہوں کی وجہ سے لوگ ہزاروں قسم کی پریشانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور صحیح احادیث سے بھی ثابت ہے کہ کسی قوم میں اعلانیہ بے حیائی پھیل جانے کی وجہ سے ان میں طاعون اور مختلف امراض عام ہو جاتے ہیں، ناپ تول میں کمی کرنے کی وجہ سے قحط آتا ہے، ظالم حکمران جو ہے مقرر ہوتے ہیں، زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے بارش رکتی ہے، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا عہد توڑنے کی وجہ سے دشمن مسلط ہو جاتا ہے۔ آج دیکھیں دشمن ہم پر مسلط ہے، لوگوں کے مالوں پر جبری قبضہ کرنے کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کی کتاب کے مطابق حکمرانوں کے فیصلے نہ کرنے کی وجہ سے لوگوں کے درمیان قتل و غارت غری ہو جاتی ہے، اور سود خوری کی وجہ سے زلزلے آتے ہیں اور شکلیں بگڑ جاتی ہیں۔ تو ہمیں ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو بے حیائی سے بچائے، ناپ تول میں کمی کرنے سے بچائے، لوگوں کے اموال پر جبری قبضہ کرنے سے بچائے، اور زکوٰۃ نہ دینا اللہ ہمیں اسے محفوظ کرے، اور ناپ تول میں کمی کرنا، سود خوری کرنا، الغرض کسی بھی گناہ کی طرف جو ہے وہ ہمیں جو ہے نا وہ جانے نہ دے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے کرم سے، محض اپنے کرم سے ہمیں جو ہے اپنی جوار رحمت میں ہمیں جو ہے نا وہ رکھے، اپنے رحمت کی چادر میں ہمیں ڈھانپے رکھے، ہمیں اپنا جو ہے نا مطیع و فرما بردار بنائے، اپنا اور اپنے مدنی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو مطیع و فرما بردار بنائے۔ اسی وجہ سے یہ ہماری پریشانیاں، مصیبتیں، مصائب، بیماریاں، تنگستیاں، بے روزگاریاں، گھریلو ناچاکیاں، طرح کی پریشانیاں جو آ رہی ہیں وہ ہماری اسی وجہ سے آ رہی ہیں کہ ہم نے نافرمانی
نافرمانی کرتے ہیں جمعہ والے دن جمعے کو نماز کے لیے دکانیں بند ہونی چاہیے، لیکن نہیں کرتے، ایک لمحے کے لیے دکان نہیں بند کرتے، نہیں کرتے۔ جی ہاں، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جمعے کی نماز میں اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ واضح طور پہ ارشاد فرما رہا ہے۔ یہاں پر ہم اگر جمعے کی نماز کے بارے میں فرمائیں کہ جمعے کی جب نماز ہو جائے، اذان ہو جائے، جمعے کی اذان ہو، تو ہمیں جو ہے وہ کاروبار کرنے سے رکنا چاہیے، خرید و فروخت سے بچنا چاہیے، کہ ہمیں جو ہے ہمیں اللہ کا حکم ہے نہیں کرنا۔ پھر آگے فرماتا ہے فانتشروا، اور پھیل جاؤ اللہ کا رزق پانے کے لیے، اللہ کا فضل پانے کے لیے نکلو، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جو ہے اس کی برکت بھی عطا فرمائے۔ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جمعہ کی پہلی اذان جہاں پہ نماز پڑھتے ہیں، جمعہ کی پہلی اذان جہاں پر آپ جمعہ پڑھتے ہیں، اس کے مطابق جمعہ کی پہلی اذان کے بعد کاروبار کرنا حرام ہے، قطعاً حرام، قطعی حرام ہے، اور نص قطعی سے ثابت ہے۔ اللہ کریم ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ اگر اس میری گفتگو کے لیے آپ کو کوئی کمنٹس دینے ہوں، کوئی مفید مشورہ دینا ہو تو ضرور دیجیے، انشاءاللہ تبارک تعالیٰ آپ کی بات کو سنا جائے گا، اور ماننے والی بات میں تو ضرور مانا جائے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔